YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور جس طرح آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ ہمارا چینل اللہ کے فضل سے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب آپ بھائیوں کی محبت اور میرے اللہ کی رحمت ہے۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح ہمارے چینل کو لائک کرتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں، اور سب سے بڑی بات، اپنا ہاتھ خود دیکھنا سیکھیں۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر نہ بیٹھیں کہ میرا ہاتھ دیکھ دو یا میری قسمت میں کیا ہے۔ خود دیکھیں، اپنے بچوں کا ہاتھ دیکھیں، اپنے بہنوں بھائیوں کا ہاتھ دیکھیں، اپنے دوستوں کا ہاتھ دیکھیں، اور چونکا دیں ان کو کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ شادی ہے یا مصیبت؟ شادی ہے یا مصیبت؟ تو وہ لکیر کون سی ہوتی ہے؟ ان لوگوں کو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ برداشت کر سکتے ہو تو شادی کرو، ورنہ آپ کی شادی میں مجھے خوشیاں کم اور غم اور پریشانیاں اور قدم قدم پہ مشکلیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ وہ لکیر کون سی ہوتی ہے اور کس جگہ ہوتی ہے اور کس صورت کی ہوتی ہے، میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں کہ اگر شادی کی لکیر اس طرح کی اگر اس میں مل رہی ہے، دل میں مل رہی ہے، اور اس سے کئی شاخیں نکل رہی ہیں، یہ نکل رہی ہے، اس طرح کی شاخیں نکل رہی ہیں اس سے، تو یہ وہ شادی ہے کہ جو نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ اپنی زندگی عذاب میں ڈالنا، ہاں اپنے آپ کو اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یا آپ اپنے حالات کو سمجھ سکتے ہیں یا آپ اپنے حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں، پھر تو بہت اچھا ہے۔ اگر نہیں تو یہ وہ شادی جو قدم قدم پہ لڑائی جھگڑے دنگے فساد، آپ اس کی نہ سنیں وہ آپ کی نہ سنیں، ہر دوسرے دن جھگڑا، ناراض ہو کے جا رہے ہیں، ناراض پھر منا کے لائے جا رہا ہے، پھر ناراض ہو کے جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ وہ شادی ہے کہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی خوشی کی خبر آئے گی۔ اس میں خوشی کی خبر کا دور دور تک امکان نہیں ہے۔ اور یہ اگر مثال لو، اگر یہ شاخ کم بھی ہے اور کچھ شاخیں بھی اگر اس سے مل رہی ہیں، تو یہ سمجھو کہ دل میں بہت زیادہ حسرت ہے کہ عام لوگوں کی طرح ہماری بھی زندگی ہو، لیکن یہ زندگی بجائے اچھی ہونے کے مشکل میں گھستی چلی جا رہی ہے اور مشکل میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کے علاوہ ایک اور لکیر میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں۔ یہ لکیر تو آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب جو دوسری لکیر میں بنا کے بتا رہا ہوں، وہ لکیر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ مثال کے طور پر شادی کی لکیر ہاتھ میں بہت اچھی لکیر ہے کہ اس طرح کی جو لکیر ہے، سیدھی سادھی لکیر، تھوڑا سا ادھر خم کھا رہی ہے، یعنی دل کے ساتھ مل رہی ہے تھوڑی سی، تو یہ سمجھے کہ یہ اچھی علامت ہوتی ہے اور تھوڑی تھوڑی محبت کی۔ لیکن اس کے بیچ میں اگر اس طرح کی لکیریں آ جائیں، یہ لکیریں اگر اس کے بیچ میں آ جاتی ہیں، تو یہ وہ رکاوٹیں ہیں کہ جو آپ کی شادی کے لیے پرابلم بنائیں گی یا مسئلہ بنائیں گی۔ اور اگر ایسی علامتیں آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پہلے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور وہ رکاوٹیں آپ کی دور ہو جائیں تو پھر شادی کریں، ورنہ شادی میں یہ ہوگا کہ آئے دن کسی نہ کسی پریشانی میں، اور آئے دن کبھی ساس سے جھگڑا، کبھی سسر سے جھگڑا، کبھی دیور سے جھگڑا، کبھی نندوں سے جھگڑا، یہ وہ شادی کی علامت ہے۔ اور رکاوٹیں، یعنی شادی جب آپ بہت سے ہماری بہنیں بچیاں فون کرتی ہیں، بتاتی ہیں، میسج دیتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری شادی کب ہوگی؟ جب منگنی ہونے لگتی ہے، بات ہونے لگتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر کچھ ہونے لگتا ہے، پھر رکاوٹ۔ یہ وہی شادی ہے جو بار بار رکتی ہے، بار بار رکتی ہے، اور آخر میں اگر یہ لکیر اچھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح رک رک کے اچھی ہو جاتی ہے، یا منگنی ہوئی یا بات ہوئی اور بات ہو کر ختم ہو گئی، پھر منگنی ہوئی، شادی کوئی ایسی بات ہوئی ہو کر ختم ہو گئی، پھر یہ آگے لکیر بالکل صاف ہو گئی، تو سمجھیں کہ وہ مشکلیں جو آپ نے دیکھی، اس کے بعد ایک اچھے وقت کا آغاز ہوگا۔ یہ ایک اچھے وقت کا آغاز ہوگا، لیکن ان مصیبتوں اور ان رکاوٹوں کا پہلے آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور یہ رکاوٹیں یقین کرو آپ کے ارادے سے بڑی نہیں ہیں کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے ارادے سے بہت بڑی ہیں، نہیں، دنیا کی کوئی مشکل اتنی مشکل نہیں۔ مشکلیں آسان کرنے والا ہونا چاہیے ہمارا، جب سب کے لیے ہم کہیں کہ مشکل کون آسان کرے گا، تو آپ تھوڑی کوشش کریں، جدوجہد کریں، رکاوٹ نہ بنے، کسی کے ساتھ کچھ ایسا نہ کریں کہ کل کو وہ آپ کے لیے رکاوٹ بنے یا پریشانی بنے۔ یہ آگے جا کے لکیر اچھی ہو جائے تو آنے والا وقت اچھا ہے۔ اور پھر اسی کی ایک اور صورت، یہاں سے میں نے یہ لکیریں مٹا دی، ٹھیک ہے نا، یہ لکیریں میں مٹا دی۔ اب ہمارے لوگ جو نا اس کو سمجھتے کم ہیں کہ کیسے سمجھیں کہ کیا ہے،
تو اس لیے میں اس کو جو نا تھوڑا سا مٹا کر پھر آپ کو اس کی ایک نئی صورت بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. یہ نہ ہو کہ آپ اولادوں کی لکیر کو رکاوٹ کی لکیر سمجھ رہے ہوں. تو اگر یہ لکیریں اس طرح سے ہیں یعنی کاٹ نہیں رہی، خالی سائڈ پہ جیسے کنگھی ہوتی، کنگھی کے جیسے ہوتے ہیں دانت ہوتے ہیں، اس طرح کی اگر ہے، یہ اولادوں کی علامت ہے. یہ اچھی علامت ہے. یہ نہیں کہ کسی کے ہاتھ میں اولادوں کی علامت ہے تو آپ سمجھو ہو اس کی شادی تو بڑی مشکل میں ہوگی. ایسا نہیں ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس چیز کو سمجھیں. پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. محمد اقبال شاہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میری قسمت میں پیسہ کب آئے گا اور میرا اپنا گھر کب بنے گا اور میرے حالات کب اچھے ہوں گے. پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے کمر کے ابھار سے نکل کر چل رہی ہے اور آگے جا کے 3 مختلف صورتیں بنا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں جائیداد بننے کے بھی چانس ہوتے ہیں اور حالات بہتر ہونے کے بھی بہت سے چانس آپ کو ملتے ہیں. کائنات زائد نے سوال کیا ہے پنڈی سے، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی. آپ کی شادی انشاءاللہ 2023 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد انشاءاللہ بہت اچھا وقت آئے گا. ریانہ نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے مسائل کب ختم ہوں گے. ریانہ صاحبہ، آپ جو ہے 2021-2022 میں اچھی پوزیشن میں نظر آ رہی ہیں، کوشش جاری رکھیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. عطیہ نے سوال کیا فیصل آباد سے، شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی. عطیہ صاحبہ، آپ کی شادی 2023 میں ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور ملک سے باہر کے 2 سفر آپ کریں گی. مانور جاوید نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی اور زندگی کب اچھی ہوگی. دولت آپ کے نصیب میں تو اللہ کے فضل سے دولت ہے اور کامیابی بھی ہے اور شہرت بھی ہے، لیکن آپ کے حالات جو ہے 2023-2024 میں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عبدالقدیر نے سوال کیا ہے شکارپور سے کہ 3 سال سے کمر کے درد کی وجہ سے بیڈ پر آ گیا ہوں، یہ بتائیں کہ کبھی میرے حالات اچھے ہوں گے اور میں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں. بالکل اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک بھی ہوں گے اور صحت مند بھی ہوں گے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو صحت کی لکیر ہے وہ اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ اچھی ہوتی جا رہی. کوشش جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. فہد نے سوال کیا ہے کہ 2 سال ہو گئے شادی کو، یہ بتائیں کہ ہماری اولاد کب ہوگی اور اولاد ہماری قسمت میں ہے یا نہیں. آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے اولاد کی 2 لکیریں موجود ہیں. باقی اللہ سے دعا کریں، اللہ رحمت کرے گا. انشاءاللہ اولادیں بھی ہوں گی اور خوش بخت بھی ہوں گی انشاءاللہ. دستگیر خان نے سوال کیا بنگلور انڈیا سے کہ زندگی کی لکیر ٹوٹی ہوئی ہے اور حالات اچھے نہیں ہیں، یہ بتائیں کہ زندگی کی لکیر ٹوٹی ہونے کا کیا مطلب ہے. زندگی کی لکیر ٹوٹی ہونے سے مراد ہے کوئی حادثہ یا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے، اس کے لیے آپ صدقہ دے سکتے ہیں. رہی بات حالات کی، تو حالات آپ کے انشاءاللہ 2022 میں بہت بہتر اور بہت اچھے ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے. مسکان نے سوال کیا کراچی سے کہ مجھے خوشیاں نصیب نہیں ہوئی، یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں مجھے خوشیاں نصیب ہوں گی یا نہیں. مسکان صاحبہ، آنے والے وقت میں انشاءاللہ خوشیاں نصیب ہوگی اور آپ کی شادی کے بعد آپ کے حالات بہت زیادہ اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مسز غفار نے سوال کیا ہے ظاہر پیر سے کہ حج عمرے کی سعادت کب نصیب ہوگی. آپ کے ہاتھ میں حج عمرے کی 2 لکیریں موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والا نیا سال آپ کے لیے خوشخبریوں کا سال ہو اور اس میں آپ مبارک حج کریں. محمود قیوم نے سوال کیا بنگلور انڈیا سے کہ میری قسمت خراب ہے، یہ بتائیں کہ کب اچھی ہوگی. دیکھیں، آپ کوشش یہ کریں کہ آپ نے جتنے حالات مشکل دیکھیں یا پریشانیاں دیکھی، اللہ ان کو بہتر کرے گا. آپ کوشش یہ کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ رحمت ہو. انشاءاللہ آپ کا آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا. ریمی نے سوال کیا ہے UK سے شادی کب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزرے گی. آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز 2023 میں ہوگی اور شادی کے بعد آپ کی زندگی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر رہے گی. 444S نے سوال کیا گجرات سے کہ میرا دوسرا نکاح ہوا ہے، کسی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے 3 نکاح ہوں گے، میں بہت پریشان ہوں، یہ بتائیں کیا میری زندگی میں کوئی آگے پریشانی ہے. دیکھیں بیٹا، ایسا ہے کہ شادی کی 2 لکیروں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 2 شادیاں ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا چانس ہوتا ہے. آپ کی شادی کامیاب رہے گی، تیسرے نکاح کا کوئی دور دور تک چانس نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات بہت اچھے رہیں گے. آپ ایک کام کی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھتی رہا کریں. اللہ کے حکم سے کامیابی اور کامرانی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ.
رخسار نے سوال کیا سعودی عرب سے کہ یہ بتائیں کہ میں دولت مند بنوں گا یا نہیں۔ رخسار صاحب آپ محنت کریں، کوشش کریں، اللہ کے فضل سے دولت مند بنیں گے۔ ویسے آپ بڑے محنتی ہیں، جس کوشش اور جدوجہد آپ کر رہے ہیں اس میں پہلے بھی کامیاب تھے اور آنے والے وقت میں مزید کامیابیاں آپ کو ملیں گی۔ شمیم نے سوال کیا بلوچستان سے کہ شوہر نے گھر سے نکال دیا، یہ بتائیں کہ میری شادی برقرار رہے گی یا نہیں۔ شمیم صاحبہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی علامت نظر نہیں آتی جس سے ہم کہیں کہ آپ کی شادی ٹوٹ جائے گی، شادی رہے گی۔ بہرحال کچھ معاملات ہیں، اللہ کے فضل سے آنے والے وقت میں معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں شادی ٹوٹنے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ مصباح کاشف نے سوال کیا اصل پور سے، یہ بتائیں کہ اولاد کب ہوگی اور کتنی ہوگی۔ مصباح صاحبہ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 3 علامتیں موجود ہیں اور اللہ کے فضل سے آنے والے یہ 2 سال 2021 اور 2022 آپ کے لیے اچھے ہوں گے، اللہ کی رحمت ہوگی۔ صوفیہ عرفان نے سوال کیا ہے پونا سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ آپ کی شادی اللہ کے فضل سے 2022 میں ہوگی اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی اور بہتر رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔